أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک کی آیات ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین یؤمنون، اور وہ لوگ متقی ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس وحی کے اوپر جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن کا وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک هم المفلحون، یہی لوگ پورے کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے حق میں برابر ہے اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا يؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پچھلی آیات میں اللہ جل جلالہ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے قرآن پاک جس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. وہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ان کی 3 صفات بیان کی گئی. ایک فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. دوسرا نمازوں کو قائم کرتے ہیں. تیسرا اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں. آج کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ متقی ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر نازل کی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ آپ کے امتی ہیں تو صرف آپ ہی پر ایمان رکھتے ہوں تو آپ کے اوپر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو مدینہ کے اندر مسلمان تھے وہ 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو پہلے مشرک تھے، پہلے کسی اسلامی دین پر، آسمانی دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں تھے. جیسے مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے قبیلے تھے، یہ پہلے مشرک تھے پھر مسلمان ہو گئے. اور دوسرے وہ تھے جو حضور علیہ السلام سے پہلے بھی کسی نہ کسی آسمانی دین کو مان رہے تھے. یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے، اور عیسائی اور نصارہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو مان رہے تھے. تو مدینہ میں مشرک بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں اس طرح اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے والے ہیں. یعنی وہ لوگ جو پہلے مشرک تھے، پہلے کسی بھی دینی سماجی کے قائل نہیں تھے،
آپ پر جو وحی نازل ہوگی تو اس کو ماننے لگ گئے ہو۔ اور دوسری آیت کے دوسرے حصے میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو پہلے سے کسی آسمانی دین کے قائل تھے، چاہے یہودی تھے یا عیسائی تھے، اس پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے وحی کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پہلے دین سماوی کے قائل ہونے کا، معتقد ہونے کا، اور دوسرا حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو بھی انہوں نے تسلیم کر دیا، اور فرمایا بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں جو آیت کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ سے جو پہلے وحی نازل ہو چکی ہے اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا ذکر ہے، اور آپ سے پہلے زمانے کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی وحی کا ذکر نہیں ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی وحی نازل ہوتی رہی، اور آپ پر بھی وحی نازل ہوگی، اور آپ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، نہ کسی پر وحی نازل ہونی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی وحی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہ یہاں اس جگہ بھی فرمایا، اور قرآن پاک نے تقریباً 40-50 جگہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وحی نازل ہوتی رہی، پہلے رسول آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے ہیں، آپ کے بعد کی نہ کسی وحی کا ذکر ہے اور نہ کسی رسول کا ذکر ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ آیت جو ہے حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو بند فرما دیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ عقیدہ آخرت کو بیان کر دیا، اور یہ آخرت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور میری یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، اور یہی نہیں ہے کہ میں مر کے ختم ہو جاؤں گا، بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اور جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں اس کے ایک ایک لمحے کا مجھ سے پوچھا جائے گا، تو جس کے یہ یقین ہوگا اس کی دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کا ایمان اچھا ہوگا، اس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات بھی اچھے ہوں گے۔ اس لیے ہم وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ صفات ذکر کی ہیں ایمان والوں کی، گویا کہ یہ 5 صفات ہوگی کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام سے جو پہلے وحی نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور 5واں آخرت کا پورا ان کو یقین ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دنیاوی انجام یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا کے اندر یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور آخرت کے بعد فرمایا اولئک ھم المفلحون، آخرت کے اندر یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پیچھے جو فرمایا تھا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، آگے فرما دیا کہ یہی لوگ پھر اس ہدایت پر ہیں۔ ہدایت تو یہ قرآن سب کے لیے ہے، ھدی للناس ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور پھر وہ دنیا کی زندگی انہی کی ہدایت پر گزرے گی، اور آخرت کے اندر پھر وہی لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ وقت ہو گیا، اگلی 2 آیتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا ایمان بالغیب بھی مضبوط ہو، نمازوں کو بھی ہم قائم کرنے والے بنیں، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کریں، اور ہمارا جو ہے وحی کے اوپر بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا کی زندگی ہدایت پر، اور آخرت کے اندر پوری کامیابی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب